الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 21 سورۃ السجدہ، اردو ترجمہ اور تفسیر۔ آج اس کا آخری رکوع پڑھنے جا رہے ہیں اور آیت نمبر 23 سے سبق کا آغاز کیا جا رہا ہے، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی تو تم اس کے ملنے میں شک نہ کرو، اور ہم نے اسے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا۔ اس آیت کی تفسیر میں خاصا غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، تو توجہ سے سنیے گا کہ اعلان نبوت سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں نہ نبی بننے کی کبھی خواہش پیدا ہوئی تھی، اور نہ ہی آپ کو یہ توقع تھی کہ آپ پر بھی وحی خداوندی نازل ہوگی۔ توقع کے خلاف یکایک جبرائیل امی کا وحی لے کر آنا حیرت اور شک کا باعث بن سکتا تھا، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس کا ازالہ فرما دیا کہ جبرائیل کے آنے اور وحی کے اترنے سے آپ کو کسی بھی قسم کے شک میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ کوئی حیران کن فعل نہیں ہوا۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ فعل آج تک کبھی نہ ہوا، آپ سے پہلے بھی انبیاء تشریف لائے، ان پر بھی وحی نازل ہوئی، انہیں صحائف اور کتابوں سے مشرف کیا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کا نام کس نے نہیں سنا؟ وہ بھی منصب نبوت پر فائز کیے گئے اور انہیں اللہ کی طرف سے تورات جیسی کتاب عطا فرمائی گئی، اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے لیے، اس کی تبلیغ کے لیے، سارے جہاں کی رہنمائی کے لیے اے یتیم مکہ آپ کو چن لیا، اور قرآن حکیم جیسے صحیفہ رشد و ہدایت کے نزول کا سلسلہ شروع ہو گیا، لہٰذا اس میں قطعاً حیران ہونے کی کوئی بات نہیں ہے، اور نہ ہی شک و شبہ کی گنجائش ہے۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جب ابتدائے وحی میں، وہ ہم نے پڑھا نا کہ جب اقرأ بسم ربک الذی خلق یہ آیات نازل ہوئی تو آپ پر کپ کپی طاری ہو گئی تھی۔ ایسا ہوا جو آپ سے اس سے پہلے آپ کے ساتھ نہیں ہوا تھا، تو آپ کانپنے لگ گئے، اور حضرت خدیجہ آپ کو تسلی دیتی ہیں، اور اس کے بعد جب حضرت جبرائیل کے آنے کا سلسلہ ایک تسلسل کے ساتھ شروع ہوتا ہے، تو آقا علیہ السلام کے ساتھ جو وحی کا سلسلہ کنٹینیو ہوتا ہے، تو اس کے طفیل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوز ٹو نو ہو گئے سارا پروسیس۔ اب اس کے بارے میں یہاں پر ذکر کیا گیا کہ اے نبی، بے شک آپ سے پہلے موسیٰ کو بھی کتاب ہدایت عطا فرمائی گئی، تو آپ اس کے بارے میں ہرگز شک میں مبتلا نہ ہوں، یعنی حیران نہ ہوں۔ وحی کا پروسیس انبیاء کے ساتھ پہلے سے چلتا آیا ہے، اور آخری کتاب کے لیے آپ کو منتخب کیا گیا ہے۔ اور اس سلسلے میں یہاں پر ذکر ہے کہ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ، وہ کتاب جسے ہدایت بنایا گیا بنی اسرائیل کے لیے، ہدایت بنا کر بھیجا گیا۔ مراد تورات بھی ہے، مراد وجود موسیٰ علیہ السلام بھی ہے۔ تو اس آیت میں اگرچہ بظاہر خطاب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، لیکن مراد وہ لوگ بھی ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت میں اور قرآن کے اللہ کی طرف سے نازل ہونے میں شک اور تعجب کا اظہار کیا کرتے تھے۔ تو پھر ان لوگوں کے بارے میں بھی ذکر کیا گیا کہ آپ اس کے بارے میں شک نہ کیجئے، یہ خالصتاً اللہ کا کلام ہے جو اس کے انبیاء کی طرف بھیجا جاتا ہے، جیسے قرآن رسول اللہ کی طرف اس سے پہلے آسمانی کتابیں اس دور کے انبیاء کی طرف نازل کی گئیں۔ پھر ذکر ہوا اور جب بنی اسرائیل نے صبر کیا تو ہم نے ان میں سے کچھ لوگوں کو امام بنا دیا جو ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے تھے، اور وہ ہماری آیتوں پر یقین رکھتے تھے۔ اچھا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل، اس کی نافرمانی کا ذکر تو قرآن کریم میں بہت سے مقامات پر ہے، اور اس نافرمانی کا ذکر کر کے نعمت کے چھن جانے کا
ذکر بھی کیا گیا۔ اللہ نے نعمتوں کے نزول کا ذکر بھی کیا، جبکہ ہم پہلا پارہ کھولتے ہیں تو ہمیں پہلے پارے ہی میں قوم موسیٰ کے حالات معلوم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور سٹل پورے قرآن تک ہم ایک ایک سیڑھی چڑھتے جائیں تو ہمیں بنی اسرائیل کا ذکر ملتا ہے کہ اس قوم پر انعامات کیے گئے اور انعامات چھینے بھی گئے ان کی ناشکری اور نافرمانی کی وجہ سے۔ لیکن اس امت میں کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو کہ رشد و ہدایت کے صحیفے تورات پر صحیح ایمان لانے والے، جس طرح کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی حضرت یوشع بن نون، جو کہ روایتوں میں آتا ہے کہ آپ کے اسٹوڈنٹ بھی تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی امت میں رب فرماتا ہے ہم نے بعض کو امام اور پیشوا بنا دیا تاکہ وہ ہمارے فرما بردار ہو کر رہیں اور ہمارے ارشادات کے مطابق لوگوں کی رہنمائی کریں۔ امامت اور پیشوائی کے اس اعلیٰ منصب کے لیے وہی لوگ چنے گئے جو صبر اور استقامت سے عبادت اور اطاعت کی کٹھن اور دشوار راہ پر گامزن رہے۔ دین کی تبلیغ کے لیے مخالفین کی طرف سے ان پر مصائب کے پہاڑ توڑے جاتے رہے، لیکن پھر بھی وہ نہ گھبرائے بلکہ بڑی ثابت قدمی اور جمع مردی سے اپنا فرض ادا کرتے رہے۔ تو ان کا ذکر یہاں پر کیا گیا کہ وہ لوگ جو کہ صبر کی راہ پر چلتے رہے تو ان کو امام اور پیشوا بنا دیا گیا۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ تبلیغ سے، عبادت یا اطاعت سے اکتا جاتے ہیں، یا مصائب و علام کہ جب بادلوں کو دیکھتے ہیں، مصیبتوں کے جھنڈ میں جب گرفتار ہو جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں، ایسے لوگوں کے دل قوی نہیں ہو پاتے، اور پھر جن کے دل قوی نہ ہوں انہیں امامت کی عظیم منصب کے لیے منتخب بھی نہیں کیا جاتا۔ اب یہاں آئمہ، یہاں پر امام اور پیشوا سے مراد بنی اسرائیل کے انبیاء ہیں کہ وہ اپنے اپنے زمانہ میں دین موسوی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دین جو تورات لے کر ہے اس کی دعوت دیتے رہے، یا اس سے مراد اس قوم کے وہ علماء اور فقہا تھے جو نبی کے نائب ہونے کی حیثیت سے نبوت کے مشن کی تکمیل میں عمر بھر کوششیں کرتے رہے۔ تو مراد کیا ہے؟ علماء فقہا۔ مراد کیا ہے؟ وہ خلفاء جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین کی پیروی کرتے ہوئے مختلف ادوار میں ٹھہرے۔ مراد یہاں پر وہ انبیاء بھی ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کے دین کو آگے لے کر چلے، وہ پیغمبران اسلام، ان کا ذکر بھی ہے۔ تو اس آیت سے اگلی آیت میں جب ہم ذکر پڑھتے ہیں تو وہ ہے کہ بے شک تمہارا رب قیامت کے دن ان میں اس بات کا فیصلہ کر دے گا جس میں وہ جھگڑتے تھے۔ کس بات میں جھگڑتے تھے؟ آج کی قوم کا بھی یہ حال ہے، آج امت کا، اور اب سے پہلی امتوں کا اسلام کے بارے میں بھی یہی حال ہے، اور آپس میں بھی ان کے اختلافات کچھ اسی طرح سے ہیں۔ اور پھر اگر یہودیت ہے تو اٹ سیلف اس میں اتنے اختلافات موجود ہیں، اگر عیسائیت ہے، نصرانیت ہے تو اٹ سیلف اس میں اتنے اختلافات موجود ہیں ان کے اپنے صحیفوں کے بارے میں۔ کسی کو وہ خود ہی ایکسپائرڈ قرار دے دیتے ہیں، کسی کو خود ہی اپنا لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو تمہارے آپس کے جھگڑے ہیں جس میں تم پڑے ہوئے ہو، قیامت کے دن اللہ ان کا فیصلہ فرما دے گا۔ کون برحق تھا؟ ان ربک هو یفصل بینہم یوم القیامہ فیما کانوا فیہ یختلفون۔ اولم یہد لہم کما اہلکنا من قبلہم من القرون یمشون فی مساکنہم۔ یعنی یہاں پر اللہ رب العالمین اب کیا ذکر فرما رہا ہے کہ جو اہل مکہ ہیں ان کے جو تجارتی کارواں ہیں وہ مشرق و مغرب کے سفر کیا کرتے تھے، ان کے راستوں میں کئی اجڑی ہوئی بستیاں آتی تھیں اور کئی ویران قلعوں اور محلات کے پاس سے ان کا گزر ہوتا تھا، اور ان کھنڈرات کے قریب سے وہ گزر کے بھی ان قوموں کی بربادی اور عبرت آموز داستانوں کو اپنے سامنے دہراتے ہوئے بھی حق قبول نہیں کر رہے، اور اب اللہ کا پیغام ان کے سامنے موجود ہے جس کو وہ جھٹلا رہے ہیں۔ تو اس کا ذکر کیا گیا ان آیات میں کہ آج بھی کفر و شرک کو چھوڑ کر دعوت توحید کو شوق سے قبول کر لو۔ کاش کہ اگر ایسا ہوتا تو وہ اپنے لیے جہنم کا سامان نہ کرتے۔ تو ذکر آیا کیا اس بات نے ان کی رہنمائی نہیں کی کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی قومیں ہلاک کی کہ جن کے رہائشی مقامات میں یہ چلتے پھرتے ہیں، بے شک اس میں ضرور نشانیاں ہیں، تو کیا یہ سنتے نہیں؟ مدائن صالح، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نہ اہل مکہ کے بہت زیادہ قریب تھی۔ آج بھی اگر مدینہ لوگ مکہ اور مدینہ حج یا عمرہ کی نیت سے جائیں نا
تو پھر جب مقامات کی زیارت کریں تو مقامات عبرت کو بھی دیکھنے جاتے ہیں بہت سے لوگ، اور وہ دیکھتے ہیں میدان صالح کہ اتنے بڑے بڑے پہاڑ تراش کر بڑے بڑے محلات بنائے گئے جو کہ انہی قوموں پر اوندھے کر دیے گئے تھے، اور بسبب کیا؟ ان کی نافرمانیوں کا۔ تو رسول اللہ بھی جب مکہ سے مدینہ یا اکثر کسی غزوہ کی میں شرکت کی نیت سے جب گزر ہوتا تو مدائن صالح سے آپ کا گزر ہوتا، تو ایک دفعہ آپ گزر رہے تھے تو آپ نے صحابہ کو وہاں تلقین کی کہ آپ یہاں سے جلدی گزر جائیں، یہاں زیادہ بریک نہ لیں، اسٹے نہ لیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجز ہو کر استغفار کرتے ہوئے اس جگہ سے چل پڑیں، کیونکہ جس جگہ پر اللہ کی لعنت برس کے وہ قوم تباہ ہو جاتی ہے، وہ جگہ جس جگہ پر وہ بلڈنگز یا وہ رقبہ ایسا ہوتا ہے جس پر عذاب اللہ کا نازل ہوا، وہ ایسی جگہ نہیں ہوتی جہاں پر جا کر سٹے کیا جائے، یا جہاں پر جا کے آج کے دور کے حوالے سے جس طرح ولاگرز ہیں یا جس طرح یوٹیوب کے جو کریٹرز ہیں ایسیکٹرا کوئی بھی اپنا کانٹینٹ کریشن کے لیے وہاں جاتے ہیں، اور یا بہت سے لوگ پکچرز یا ڈاکیومنٹریز وغیرہ ایسیکٹرا بلا ضرورت کاموں سے اجتناب، یعنی اس طرح کریں کہ بلا ضرورت اس طرح کی جگہوں پر نہ جائیں، اور فضول میں ایسے کی جگہوں پر نہ جائیں جہاں پر عذاب الہی، قہر الہی برسا ہو۔ پھر ذکر ہوا اولم یروا انا نسوق الماء الی الارض الجرز فنخرج به زرعا تاکل منه انعامهم وانفسهم افلا یبصرون۔ یہاں پر پارے کا سلاس بھی ہوتا ہے اور ذکر کیا ہے، اور کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم خشک زمین کی طرف پانی بھیجتے ہیں، پھر اس سے کھیتی نکالتے ہیں جس میں سے ان کے چوپائے اور وہ خود کھاتے ہیں، تو کیا وہ دیکھتے نہیں؟ اور وہ کہتے ہیں یہ فیصلہ کب ہوگا؟ اگر تم سچے ہو تم فرماؤ فیصلے کے دن کافروں کو ان کا ایمان لانا نفع نہ دے گا اور نہ انہیں مہلت ملے گی، اور ان سے منہ پھیر لو اور انتظار کرو، بے شک وہ بھی منتظر ہیں۔ یعنی یہاں پر ذکر ہے نا قل یوم الفتح لا ینفع الذین کفروا، تو الفتح سے مراد فیصلہ کا دن یعنی روز قیامت ہے، اور اہل ایمان کفار کو کہا کرتے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کر دے گا، نیک لوگوں کو ان کے نیک اعمال کی رضا ملے گی اور بدکاروں کو آتش جہنم میں جھونک دیا جائے گا۔ اس پر کفار جو ہے وہ ذراہ تمسخر پوچھتے کہ وہ فیصلہ جس کی تم ہمیں آمد کی خبر دے رہے ہو، ہر روز ہمیں ڈراتے ہو، تو بھلا بتاؤ وہ کب آئے گا؟ تو اللہ فرماتے ہیں محبوب ان سے کہہ دو وہ فیصلے کا دن آئے گا اور ضرور آئے گا، لیکن تم نے جب قیامت کے دن کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا اور اس کے بعد ایمان لانے والوں پر تم نے اپنا ایمان لانے کا دعویٰ کیا یا ان کے گروہ میں شامل ہونے کی خواہش کی یا ایمان لانے پر آمادہ ہوئے، تو اس کا تمہیں کوئی بھی فائدہ نہ ہوگا، لہٰذا آج تو مہلت ہے کہ اسلام قبول کر لو۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہیں فلاح دارین کا مژدہ سنایا جائے گا، اور روز محشر اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے انعامات سے مالا مال فرمائے گا، لیکن اگر تم آج قبول نہیں کرتے تو پھر کل تمہارا ایمان لانا لا ينفع الذین کفروا ایمانہم، ان کا ایمان لانا کافروں کا ان کو کسی بھی طرح سے نفع نہیں دے گا، ولا هم ینظرون، نہ ہی کسی طرح کی مہلت دی جائے گی، فاعرض عنہم وانتظر انہم منتظرون۔ یعنی اب یہاں ذکر ہے اے محبوب آپ نے اپنا فرض ادا فرما دیا، ان کو ہلاکت کے گڑھے میں گرنے سے بچانے کے لیے آپ نے کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی، لیکن یہ باز نہیں آتے، اب ان کی طرف سے رخ انور پھیر لیجئے، یہ آپ کی نگاہ التفات کے مستحق ہی نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی نصرت اور مدد فرمائے گا، اس کا انتظار فرمائیے اور انہیں اپنی بربادی اور تباہی کی گھڑی کا انتظار کرنے کے لیے چھوڑ دیجئے۔ یہاں پر ہماری سورہ مکمل ہوتی ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم، سچ فرمایا اللہ نے جو عصمت والا ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں سورۃ الاحزاب کے ساتھ حاضر ہوں گی، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔